قرآن کہتا ہے کہ جب آخرت میں پورے لوگوں سے حساب و کتاب ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ تو ہمیں ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم تیرے پیغمبروں پر ایمان لائیں اور ہم تیری فرما برداری کریں۔ یہ مضمون قرآن مجید میں بہت مقامات پر آیا ہے۔ مشرک کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ تو گنہگار کہے گا ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ میں اللہ کے بارے میں بہت سخت کوتاہی میں مبتلا رہا۔ یعنی قرآن بیان کرتا ہے نا کہ تمہاری کیفیت کیا ہوگی اس وقت، بلکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے جب موت کے وقت تم برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی۔ دیکھیں، ایک تو مرتا ہوا انسان ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک مرتے ہوئے انسان کو بھی کوئی کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا اور نہ وہ ہمیں بتا سکتا ہے۔ جیسے جو آدمی بستر پہ لیٹ جائے سونے کے لیے تو ایک پوزیشن تو یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل جاگ رہا ہوتا ہے، جس میں ہم سے اس کا رابطہ ہوتا ہے۔ ایک پوزیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ گہری نیند سو رہا ہوتا ہے، اس کا ہم سے رشتہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوتا ہے، ہم سے کوئی رابطہ اس کا نہیں ہوتا۔ ہم اسے ہنسنے کی بات کریں ہنسے گا نہیں، رلانے کی بات کریں روئے گا نہیں، کتنی خطرناک خبر دیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بے ہوش ہے، مگر وہ ایک الگ دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ وہ جس دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے اس کے خواب کہا جاتا ہے، عالم خواب۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اس خواب کو۔ اچھے خواب بھی ہوتے ہیں، برے خواب بھی ہوتے ہیں۔ بعض اچھے خواب ایسے ہیں آنکھ کھلتی ہے تو انسان افسوس کرتا ہے، یار میں تو سمجھ رہا تھا یہ سچی مچی کا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ بعض برے خواب ہوتے ہیں، انسان کی آنکھ کھلتی ہے، شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ خواب تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے یہ خواب تھا۔ لیکن خواب میں اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ تو ایک کنڈیشن تو یہ ہے جس میں وہ بالکل ہم سے منقطع ہو چکا ہے، ایک کنڈیشن یہ ہے جس میں وہ ہم سے رابطے میں، ایک اس کے درمیان کی کنڈیشن ہوتی ہے جس کو میں پیار سے بٹوین کنڈیشن کہتا ہوں۔ کہتے نہیں انگلش میں اس کو بٹوین، لیکن درمیان ہے نا، دیسی انگلش ایسے ہی ہوتی ہے، کوئی بھی لفظ ادھار لے کے کہیں بھی لگا دو۔ تو بالکل درمیانی کنڈیشن کیا ہوتی ہے جس میں وہ آدھا جاگ رہا ہوتا ہے اور آدھا سو رہا ہوتا ہے۔ کچھ یہاں کی بھی سن رہا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سویا نہیں ہے ابھی، لیکن تھوڑا غائب دماغ بن چکا ہوتا ہے، کچھ چیزیں اس کو وہاں کی خواب کی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ بالکل یہی کنڈیشن قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے تو ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل حی ہے، مکمل زندہ ہے، جس میں وہ ہم سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، اس میں ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اس پہ جو گزر رہی ہے وہ جانے اور اللہ جانے۔ جیسے حضرت عمر نے فرمایا نا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو برا آدمی ہے جب اس کی میت کو قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اور اچھے آدمی اچھا کیا کہتا ہے، مجھے جلدی لے کر جاؤ۔ یہ برزخ کی باتیں ہیں جو وہ خود دیکھ رہا ہے۔ لیکن ایک حالت مرنے والے کی ایسی ہے جس میں وہ آدھا عالم برزخ میں اور آدھا عالم دنیا میں۔ اس کنڈیشن کو سکرات موت کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیونکہ یہاں شرعی احکام چینج ہو جاتے ہیں۔ شریعت میں کچھ احکام ایسے ہیں کہ ابھی اس کا حکم کچھ اور ہے، مرنے کے بعد کچھ اور ہے۔ تو جب انسان مکمل حیات میں ہو تو اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، چاہے اس کو 100% یقین ہو جائے کہ میں نے کل مرنا ہے یا 1 گھنٹے بعد مرنا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ اس کے لیے بولے کھلا ہوا ہے۔ ایک آدمی نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، کفر میں، الحاد میں، شرک میں، خدا کا انکار کرتا رہا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، 90 سال گزار دیے اس نے۔ اب اسے ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کی ڈیتھ ہونے والی ہے، آپ کینسر کے مریض ہیں، آپ کا زہر یہاں تک پھیل گیا ہے، یا کوئی اور بیماری ہے جس میں زہر پھیلتا ہے، یہاں تک پھیل گیا کہ 24 گھنٹے میں کے اندر آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ یہ بھی اب توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دل سے کرے توبہ، یہ والی توبہ نہ ہو کہ اگر نہیں مرا تو ٹھیک ہے، پرانا سٹائل، مر گئے تو توبہ تو کی بھی ہم نے۔ وہ بھی پھانسی والا بھی ایسا ہی ہے، 90 سال میں اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ یہ پھانسی والی مثال اور آسان ہے، اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور اسے بتایا گیا کہ
6 مہینے بعد آپ کو ہینگ کر دیا جائے گا، لٹکا دیا جائے گا۔ یہ بھی ظلم ہے انسان پر پھانسی کی سزا دینا، بہت عذاب والی موت ہے جو گلا دبا کے ہوتی ہے۔ اسلام نے حکم دیا ہے جس کی سزا قتل ہے اس کو تلوار سے سر قلم کیا جائے، اس میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ جب تلوار لگتی ہے نا اس کے یہاں مجرم کے، تو سب سے پہلے اس کا دماغ کا اور باڈی کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، تو تکلیف کا احساس ختم، لیکن وحشت بہت ہوتی ہے۔ مقصد تھا شریعت کا کہ لوگ جرم سے باز آ جائیں، تو ایسا طریقہ اسلام نے رکھا ہے کہ دہشت بہت بیٹھ جائے لیکن مجرم کو تکلیف کم سے کم ہو۔ تو جب سر پہ اس کے مجرم کے تلوار لگتی ہے تو وہ سر کھوپڑی وہاں جا کے گری، تڑپتا بہت ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے۔ اور اسلام میں یہ بھی حکم ہے کہ پھانسی کی سزا بند کمرے میں نہ دی جائے، یعنی قتل کرنے کی سزا، بلکہ یہ کھلے عام چوک میں دی جائے، ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے یہ، تاکہ معاشرے میں قتل رکے۔ اب دیکھو مجرم کے ساتھ بھی احسان کہ اس کو کم سزا دی، یعنی اس کو تکلیف سے بچایا جا رہا ہے، اور لوگوں کے ساتھ بھی احسان، ان پر دہشت بٹھائی جا رہی ہے تو لوگ قتل سے باز آئیں۔ مجھے یاد ہے 20-25 سال پہلے ہمارے بچپن کی بات ہے کہ ایک سعودی عرب سے ہمارے ایک دوست آئے ملنے کے لیے۔ وہ تھے اصل میں بلوچستان کے تھے، لیکن بائی بورن سعودی تھے۔ وہ تو بلوچی بھی بولتے تھے، اردو بھی بولتے تھے، عربی بھی بولتے تھے۔ کہنے لگے میں نے جب پہلی مرتبہ سعودی عرب میں سر قلم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بلوچی تھے بڑے مضبوط، بروہی، کہہ رہے میں 2 گھنٹے ایسے کانپتا رہا ہوں لاش کو دیکھ کے نا، جو سر قلم کیا ہے تو 2 گھنٹے میں ایسے خوف سے کانپتا رہا ہوں۔ تو بتاؤ جس نے یہ منظر دیکھا ہو وہ کبھی کسی کے قتل کا سوچ سکتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ میرا بھی انجام ہوگا؟ خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی جی؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈاکوؤں پر شریعت نے رحم نہیں کیا ہے۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص 90 سال کی عمر، اس کی ساری زندگی قتل میں گزری، ڈکیتیوں میں گزری، ظلم میں گزری۔ کورٹ نے فیصلہ کیا جو کہ نہیں کرتی عام طور پہ، لیکن کر دیا کہ اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، 6 مہینے بعد لٹکایا جائے گا۔ اسے لوگوں نے آ کے بتایا توبہ کر لے، گناہ سے معافی، یہ کہہ رہے نہیں کروں گا توبہ میں۔ وہ 6 مہینے بھی اس نے گزار دیے، کفر بکتا رہا، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مجھے دوبارہ رہائی ملی دوبارہ یہ کام کروں گا، یہاں تک کہ 1 ہفتہ رہ گیا۔ پھر اسے کسی مولانا صاحب نے کہا توبہ کر لے، کہہ رہے نہیں کروں گا توبہ۔ پھر 1 دن رہ گیا، پھر 1 گھنٹہ رہ گیا، پھر آخر کا 1 منٹ رہ گیا۔ اسے 6 مہینے پہلے بھی یقین تھا کہ مجھے قتل کیا جائے گا، لیکن توبہ نہیں کر رہی ہے، اس چانس پہ کہ شاید رہائی ہو جائے۔ بعض لوگ زبان کے بڑے پکے ہوتے ہیں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کہتے ہیں جیسے ہم اندر سے ویسے ہی ہم باہر سے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے نا، موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے کہا نہیں، اب اگر میں پڑھوں گا لوگ کہیں گے ساری زندگی جس دین پر قائم رہے موت کے ڈر سے، تو میں نہیں پڑھوں گا کلمہ، جیسا جو میں ہوں اندر سے ویسا ہی میں کیا ہوں۔ ان کی ایک رائے تھی کہ میں جیسا رہا ہوں ویسا ہی رہوں گا میں۔ ہمارے نبی کو بہت افسوس ہوا، بہت غم ہوا، اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ کو محبت ہے، ہدایت کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو ہدایت بھی دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہدایت تو جو چاہے گا اسے ملے گی، اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت بلال کا نبی سے کوئی رشتہ نہیں، غلام، رنگ بھی سیاہ، قوم بھی الگ، غلام، ان کو ہدایت مل گئی، چاہت تھی ان کے دل میں، طلب تھی۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اقرار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں موت کے وقت بھی ہم نہیں، حالانکہ موت کے وقت ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید اسلام نے جو کچھ کہا ہو وہ سچ کہا ہو، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، جس پہ ہم زندگی میں رہے اسی پہ رہیں گے۔ تو یہ جو 90 سالہ شخص تھا جس نے سینکڑوں انسانوں کو قتل کیا، ہزاروں کو قتل کیا، خدا سے بغاوت کی، اللہ کے وجود کا انکار کیا، اس سے بڑا مجرم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے بتایا گیا 6 مہینے بعد تمہیں لٹکا دیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا توبہ کر لے، اس نے کہا کہ نہیں، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ شاید میں رہا ہو گیا، 1% چانس ہے، تو میں نے تو وہ بدماشیاں دوبارہ کرنی ہے، پھر میں کس منہ سے لوگوں کے پاس جاؤں گا؟ لوگ کہیں گے اچھا پہلے اسلام باطل تھا اب اسلام صحیح ہو گیا، تو اس نے ڈیلے کی۔ اس نے کہا نہیں، یہاں تک کہ اس کو لٹکانے میں 1 منٹ باقی ہے، 1 منٹ، اس کو یقین ہو گیا میری زندگی صرف کتنی دیر کی ہے، 1 منٹ کی۔ اب رہائی کی تمام اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں، لیکن ہے پورا زندہ، ابھی عالم برزخ کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ اب اگر یہ توبہ کر لے، بالکل پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے، اس کو جلاد لے کے جا رہا ہے لٹکانے کے لیے، یہاں تک کہ اس ٹول پہ اس کو کھڑا کر دیا، این اس وقت بھی اگر یہ توبہ کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے اس کی توبہ اللہ قبول کرے گا۔ لیکن اس توبہ میں شرط یہ ہے کہ یہ دل میں ارادہ ہو کہ اگر بالفرض چھوٹ گیا میں، قدرت کی طرف سے کچھ بھی ہوگی، تو میں دوبارہ پرانی زندگی کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ یہ دل کی حالت تو اللہ ہی جانتا ہے نا،
یہ پکا عزم دل سے ہو اور زبان سے اقرار کرے کہ اللہ میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، میں تیرے وجود کا قائل، تیری توحید کا قائل، تیرے پیغمبروں کا قائل، مجھے اگر رہائی مل گئی تو میں دوبارہ اس پرانی زندگی کی طرف نہیں آؤں گا، حالانکہ رہائی ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ قرآن سے، صحیح احادیث سے، متواتر احادیث سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس وقت 1 سیکنڈ کی توبہ اللہ اس کے تمام گناہوں کی دیوار کو گرا ڈالے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے ابھی تک آخرت دیکھی نہیں ہے۔ اللہ اس کو بخشنے کا بہانہ کیا تلاش کرے گا؟ ہو سکتا ہے فرشتے اعتراض کریں، اللہ تو موت کا یقین ہے، اس کو اس کی توبہ کس بات کی؟ اللہ کہیں گے موت کا تو یقین ہے، لیکن فرشتے اور آخرت اس نے اپنی آنکھوں سے غیب پر ایمان ہے، اور غیب پر ایمان اللہ قبول کرتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کنڈیشن میں بھی توبہ نہیں کرتے، بلکہ زیادہ تر تو نہیں کرتے۔ بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا، کیسے کیا زیادہ تر لوگ اس کنڈیشن میں توبہ کرتے ہیں؟ بولو، نہیں کرتے۔ جاؤ ہسپتالوں میں کینسر کے مریضوں کو جا کے دیکھ لو، جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ غیر مسلموں کو دیکھ لو، بسترے مرگ پہ تڑپ رہے ہوتے ہیں، جو بت پرست تھا وہ بت پرستی میں ہی مرتا ہے، وہ پھر بھی نہیں کرتا توبہ۔ تو یہ بھی بہت 1% خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو عین اس وقت میں توبہ کر لیں، ورنہ توبہ ہوتی نہیں ہے۔ اس ٹائم پہ بھی نہیں کرتے لوگ توبہ، دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں وہ۔ اب دیکھو آخری 1 منٹ رہ گیا ہے، اگر آج وہ دل سے توبہ کر لے، وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا 1 سیکنڈ پہلے، یہاں تک کہ اس کے گلے میں پھندا لا کے ڈال دیا گیا، ابھی صرف رسا کھینچنے کی دیر ہے، اس دوران بھی اگر وہ توبہ کرے گا، یہ 1 سیکنڈ اس کی کروڑوں سال کی زندگی کو، فیوچر کو چینج کر دے گا۔ کیوں؟ ابھی تک اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، ابھی تک دیکھا نہیں ہے اس نے اپنی آنکھوں سے، غیب پر ایمان ہے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، بخاری مسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کو غرغرہ نہیں آتا۔ غرغرہ کا مطلب سکرات موت میں مبتلا نہیں ہو جاتا وہ۔ ہاں، جب اس کو ہینگ کیا گیا اور اس کی روح نکلنا شروع ہوئی، اور پھر اس نے برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، اس نے دیکھ لیا کہ قرآن جو کہتا تھا کہ برے لوگوں کی روح، برے فرشتے سے مراد وہ فرشتے جو اللہ نے سزا دینے کے لیے متعین، فرشتہ تو برا نہیں ہوتا، وہ فرشتے جو خوفناک فرشتے ہیں وہ برے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ جب یہ فرشتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اب توبہ تو دور کی بات، زمین اور آسمان کی دولت بھی اگر خرچ کر دے گا، وعدہ کرے گا اللہ مجھے مہلت دے دے، میں پوری زمین آسمان کی دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ما تقبل منہم، اللہ کا قانون اٹل ہے، اللہ اس کی ایک آنسو کی پرواہ نہیں کرے گا، پوری دولت دے دے اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ آج ملحد لوگ، ایتھیس لوگ کہتے خدا نظر نہیں آتا، جنت نظر نہیں آتی، جہنم نظر نہیں آتی، دکھاؤ۔ او بھائی اگر دکھا دی تو پھر آپ میں اور مومن میں فرق ختم ہو جائے گا۔ دیکھی ہوئی چیزوں پر تو سب ایمان لے کر آتے ہیں، قرآن کہتے ہیں غور و فکر کر کے ایمان لے کر آؤ۔ آپ کی خواہشات آپ کو صحیح سمت میں غور کرنے نہیں دیتی۔ ابھی ایک ملحد نے میرے خلاف کلپ بنایا ہے، میں نے مثال دی تھی ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کی، جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں، کیا کروں یار۔ ایک ملحد نے کلپ بنایا، میں نے ایک مثال دی تھی یونیورسٹی کے پروفیسر کی، خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھائیں اس مثال کو۔ یہ لوگ نا باتوں کو گھماتے بہت ہیں، کبھی سیدھی بات نہیں کرتے۔ مجھ سے ایک طالب علم ملا، اسٹوڈنٹ ملا یونیورسٹی کا، اس نے کہا ہمارے ایک پروفیسر نے کہا کہ دیکھو گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ ہم پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی موو کرتی ہے، بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے، تو خدا کہاں ہے؟ یعنی ہر کام کرنے سے ہو رہا ہے نا، خدا تو جب ہوتا جب ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو اور وہ روک دے گاڑی کو، بریک پہ پاؤں رکھو اور وہ چلا دے۔ تو یہ ہر کام کی ایک لاجک ہے، تو ہر کام کے پیچھے ایک سائنس ہے، ایک لاجک ہے، خدا نہیں ہے معاذ اللہ۔ میں نے کہا یہ مثال ہی خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ جب تک پاؤں نہ رکھیں وہ چلے گی خود سے؟ بولو، جب تک کوئی بریک لگانے والا نہ ہو اس وقت تک رکے گی وہ؟ جو 56 منٹ تک کھا لیا تو ناجائز کام تو کیا، لیکن روزہ اس لیے نہیں ٹوٹے گا کہ یہ جو سحری کے اوقات لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ 5:55 5:56، یہ 100% 100% یقینی نہیں ہوتے، تو اس لیے اس میں الیقین لا یزول بالشک والا قاعدہ چلتا ہے کہ 55 کے بجائے آپ نے 56 پہ کھا لیا، 56 تک 1 منٹ اوپر ہو گیا، تو چونکہ 100% یقین نہیں ہوا ابھی سحری ختم ہونے کا، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ گویا ابھی وقت ختم نہیں ہوا، تو یہاں فائدہ پہنچایا جائے گا روزہ رکھنے والے کو۔ لیکن 2 منٹ ہو گئے تو پھر جو ماہرین فلکیات ہیں وہ کہتے ہیں 2 منٹ اتنی تاخیر ہے کہ پھر آپ دوبارہ قضا کریں اس روزے کی، لیکن اتنی تاخیر درست نہیں ہے، بلکہ ماہرین فلکیات تو یہ کہتے ہیں کہ اگر سحری کا وقت لکھا ہے 5:55، تو آپ احتیاطاً 54 منٹ پہ ختم کر دیں، احتیاطاً
تو اس لیے دیر نہ کریں، لیکن 1 منٹ اگر اوپر ہو گیا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ شوگر لیول کم ہو گیا تو روزہ توڑ سکتے ہیں۔ میرا شوگر لیول اکثر کم ہو جاتا ہے، اگر روزہ نہ ہو تو کچھ میٹھا کھا لیا جائے تو بہتر ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں شوگر لیول کم ہو جائے تو کیا روزہ توڑنے کی گنجائش ہوگی؟ جی ہاں بھائی، گنجائش نہیں آپ پر، تو شوگر کے مریضوں پر تو یہ چیز لازم معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ریلیٹیوز میں دیکھا ہے، شوگر کے پیشنٹ تھے، روزہ رکھا، شوگر لیول ڈاؤن ہوا اور انا للہ ہو گیا ان کا اچانک۔ تو شوگر کے مریض کو ہر وقت اپنی جیب میں چینی رکھنی چاہیے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو چینی ہر وقت اپنے پاس رکھیں۔ اگر روزے میں ان کی طبیعت خراب ہونے لگے اور اندازہ ہو جائے کہ انا للہ ہونے والا ہے تو فوراً چینی کھا لیں تاکہ انا للہ ہونے سے ان کی حفاظت ہو جائے۔ تو شوگر کے مریض روزہ رکھیں لیکن اپنے ساتھ چینی رکھیں ہر وقت، کیونکہ جان بچانا بہرحال پہلے ضروری ہے، اور بیمار آدمی کو اللہ نے اجازت دی ہے تو اللہ کی اجازت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے ایک جاننے والے ایک سفر میں میرے ساتھ تھے، ان کو کہیں بس میں الٹیاں ہو گئیں، گاڑی میں الٹیاں ہو گئیں، تو اب مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ ان کو شوگر ہے اور یہ کوئی مسئلہ ہے ان کے ساتھ، تو ہم تھے بھی تھر کے سفر میں، صحرا میں، بالکل کوئی نہ ہوٹل قریب میں، نہ کھانے پینے کی کوئی جگہ، تو وہ جناب چکر آ رہے ہیں اور بالکل مرنے لگے وہ۔ تو ہمارے بچے بھی تھے ساتھ میں، شکر ہے کسی بچے کے پاس سے ایک ٹافی نکل آئی، تو وہ ٹافی میں نے ان کے منہ میں ڈالی ہے تو تھوڑی دیر میں ایک دم ان کی آنکھیں کھلی اور صحیح ہو گئے، بالکل فٹ فاٹ ہو گئے نا، اللہ کا فضل اب تک صحیح ہے۔ تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا شوگر کے مریض کو ہر وقت اپنے پاس لالی پاپ اور ٹافی اور چاکلیٹوں اور چینی اور گڑ اور مٹھائیوں کا انتظام رکھنا چاہیے ہر وقت اپنے پاس روزے میں۔ اچھا وہ تو ان کی حالت ایسی ہو گئی، میں بتا بھی نہ رہے کہ مجھے میٹھا کھلاؤ، وہ تو ہمیں ہی خیال آیا کہ لگتا ہے ان کو شوگر ہے، ڈاؤن ہو گئی ہے، تو اللہ نے ان کو زندگی دے دی، بچ گئے الحمدللہ۔ اور جوان آدمی ہے، کوئی زیادہ بوڑھے بھی نہیں ہے۔ گرد و غبار حلق میں چلا جائے تو روزے کا حکم۔ گرد و غبار حلق میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، اور اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ دانیال امین کراچی سے۔ دانیال امین صاحب، کراچی میں تو گرد و غبار ہی حلق میں جاتا ہے، پکوڑے تو بعد میں جاتے ہیں، سارا دن روزے دار کے منہ میں گرد و غبار دھول مٹی ہی جاتی ہے۔ اگر گرد و غبار کے منہ میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا تو کراچی میں کسی کا بھی روزہ نہ ہوتا۔ تو ہاں، جان بوجھ کر گرد پیٹ میں نہ لے کے جائیں کہ مٹی میں جا جا کے اس کو سونگ رہے ہیں تاکہ گرد اندر جائے، کس عمل سے تو روزہ ٹوٹے گا۔ لیکن نارملی چلتے پھرتے جو ہوائیں چلتی ہیں اور مٹیاں اڑ اڑ کے آپ کے ناک میں حلق میں جاتی ہیں تو اس کے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے آپ کو جاتے ہوئے محسوس بھی ہو جائے پھر بھی نہیں ٹوٹتا، بس جان کرنا لے کے جائیں آپ۔ روزے میں بار بار کلی کرنا، روزے میں بار بار کلی کرنا تاکہ حلق گیلا رہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ابو سلطان سعودی عرب سے۔ حلق گیلا کرنے کے لیے تو غرارہ کرنا پڑتا ہے، وہ روزے میں جائز نہیں ہے، لیکن کلی کرنا جائز ہے، چاہے تاکہ جو ہے پیاس کی شدت میں کمی ہو جائے، تو اس نیت سے آپ بار بار کلی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے میں کھانا بناتے ہوئے نمک چکھنا، کیا روزے کی حالت میں کھانا بناتے ہوئے نمک یا مرچ چکھ سکتے ہیں جبکہ فوری طور پر کلی کر لی جائے؟ ام طلحہ UK سے۔ مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر کھانے کے خراب ہونے کا، بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے کہ میاں صاحب کو غصہ آ جائے گا، ان کا میٹر گھوم جائے گا، بچے پلیٹیں اٹھا اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیں گے، امی یہ کیا کر دیا آپ نے، حلوہ ایسا بنایا اس میں تو چینی نہیں ہے، چینی کے بجائے نمک ڈال دیا آپ نے، یا نمک بہت کم ڈال دیا جاتا ہے تو بھی ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، بعض دفعہ کھانے میں نمک تیز پڑ جاتا ہے اور میاں صاحب بلڈ پریشر کے مریض ہیں، کھا کے ان کی کھوپڑی اور ان کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی، سارا افطاری کا ہی بیڑا غرق کر دیا انہوں نے۔ ایسا خطرہ اگر موجود ہو تو پھر خاتون نمک چکھ سکتی ہیں، تو کھانا پکاتے ہوئے تھوڑا سا منہ پہ زبان پہ رکھ کے فوراً تھوک دیں اور اچھی طرح کلی کر لیں، تو اس کی گنجائش ہے۔ روزے میں شوگر ٹیسٹ کرنا، کیا روزے میں شوگر ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ نیز کیا کسی کو مجبوری کی حالت میں خون دے سکتے ہیں؟ عیشا قریشی۔ جی ہاں، شوگر بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور خون بھی دے سکتے ہیں، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، خون دے بھی سکتے ہیں، خون لے بھی سکتے ہیں۔ روزے میں ڈرپ لگوانا، اگر کوئی بیمار ہو جیسے ٹائیفائڈ، جس کا کورس یہ ہوتا ہے کہ روزانہ صبح و شام ایک ڈرپ لگانی پڑتی ہے، کیا روزے کی حالت میں ڈرپ لگائی جا سکتی ہے؟ یاسر۔ جی ہاں، لگائی جا سکتی ہے یاسر صاحب۔ روزے میں دوران غسل ناک میں کتنا پانی پہنچائیں؟ ایک عالم نے فرمایا کہ غسل واجب ہو تو روزے میں بھی ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا فرض ہے، اور ایک عالم نے کہا کہ روزے میں پانی ناک کی نرم ہڈی تک نہ پہنچانا مسنون ہے۔ تو اس میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ ناک کی نرم ہڈی تک تو پانی پہنچانا لازمی ہے نا، تو چاہے روزہ ہو یا نہ ہو، جب غسل فرض ہے آپ پر تو ہلکا سا پانی کو اندر لے کے جائیں، وہ ناک کی نرم ہڈی تک آرام سے پہنچ جاتا ہے، بہت زیادہ زور نہ لگائیں، وہمی لوگ زور لگا لگا کے دماغ میں پانی پہنچا دیتے ہیں، تو ہلکا سا بس کھینچ لیں، اس سے آرام سے پانی پہنچ جاتا ہے، وہم نہ کریں اس میں۔ عصر کے بعد تحیت المسجد پڑھنا، ہم افطاری کے لیے روزانہ عصر کے بعد مسجد جاتے ہیں، تو کیا عصر کے بعد تحیت المسجد پڑھنے کی اجازت ہے؟ جو ایریا خان جرمنی سے۔
بعض فقہا اس کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھو، تو وہ کہتے ہیں اس میں تو کوئی نبی نے فرق نہیں کیا کہ مکروہ وقت ہو یا نہ ہو، لیکن امام ابو حنیفہ اور فقہائے حنفیہ کہتے ہیں کہ مکروہ وقت میں چونکہ نمازیں پڑھنا منع ہے، یہ جو حدیث میں آتا ہے جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھو، تو مکروہ وقت کے علاوہ مراد ہے اس سے، وہ تو آٹومیٹیکلی وہ تو ایک عام اصول نبی نے ضابطہ بیان کر دیا کہ مکروہ وقت میں نماز جائز نہیں ہے، تو اس لیے اس کو الگ سے مستثنیٰ نہیں کیا۔ تو اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کرتی ہیں، اردو اسپیکنگ زیادہ تر 99.9% فقہ حنفی کو ہی فالو کرتے ہیں، تو پھر آپ یہ نماز نہ پڑھیں۔ ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، یہی طریقہ اسلام پر، شریعت پر چلنے کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اور اگر آپ اختلافات کی بھینٹ چڑھیں گے اور بس میں ہی صحیح ہوں دوسرے غلط ہیں، تو پھر خواریت پھیلے گی، کیونکہ ہر فقیہ نے جو فتویٰ دیا ہے کسی نہ کسی دلیل کی بیس پہ دیا ہے، دلائل سب کے پاس ہوتے ہیں، فرق یہ ہوتا ہے کہ کون کس دلیل کو ترجیح دے رہا ہے، دوسرے میں تعویل کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے عوام پر لازم ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرے اور دوسرے پر اعتراض اور طنز نہ کرے، نہ ایسا کرے کہ بات بات پہ ایک جس فقہ کو فالو کرنے اس کو چھوڑ دیا جائے، اس سے بھی بڑی بے برکتی ہوتی ہے، اس سے خواہشات نفس کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو آپ یہ کام نہ کریں، عصر کے بعد آپ تحیۃ المسجد نہ پڑھیں۔ الٹی سے روزہ ٹوٹنے کا حکم، الٹی آئی اور نگل لی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ طلحہ صاحب کراچی سے، اگر الٹی منہ بھر کے آئی ہے، منہ بھر کے الٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے اتنی زیادہ الٹی تھی کہ منہ میں اس کو روکنا مشکل ہو گیا آپ کے لیے، تو پھر ایسی الٹی کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ادروائز تھوڑی سی الٹی کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیا تراویح کے بغیر روزے صحیح ہوں گے؟ پورے رمضان کی تراویح نہیں پڑی اور تمام روزے رکھ لیے تو کیا روزے صحیح ہوئے یا نہیں؟ سلیم نسیم، دیکھیں تراویح اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو روزے اس کے بہرحال صحیح ہو جاتے ہیں، روزوں پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن تراویح سنت مؤکدہ ہے، قابل ملامت ہے وہ شخص جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا، تو اس لیے تراویح بھی پڑھنی چاہیے۔ کبھی بہت تھکاوٹ تو نہیں پڑھی جا رہی تو ٹھیک ہے، کم کر دیں، مختصر کر دیں، ویسے سنت مؤکدہ 20 رکعتیں ہیں، اس پہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 20 رکعتیں ثابت ہیں، اور شروع میں اسلاف میں ہمیں 16 رکعتیں بھی ملتی ہیں، 20 سے زیادہ بھی ملتی ہیں، لیکن بعد میں جب تحقیق ہوتی چلی گئی تو چاروں امام اس پر متفق ہو گئے کہ کم سے کم تراویح کی رکعتیں 20 ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا بھی یہی فتویٰ ہے جو امام بخاری کے استاذ ہیں، کہ امام ترمذی نے جو ان کا نقل کیا فتویٰ، اس کو تو یہ نقل کیا کہ 20 اور 16 میں اختیار ہے اس کو، 8 کا تو کہیں بھی نہیں ملتا، ہمیں کسی اسلاف سے نہیں ملتا کسی صحیح حدیث سے کہ 8 رکعت پڑھی ہو۔ موطا امام مالک کی جو ایک 8 رکعت والی حدیث ہے اس کو امام مالک نہیں مانتے، تو وہ مسترب حدیث ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف حدیث ہے، تو موطا امام مالک میں بھی 20 رکعتوں کا تذکرہ ہے، اور بھی ہمیں بہت ساری روایات میں زیادہ تر میں 20 رکعتوں کا تذکرہ ہی ملتا ہے، اس لیے امت کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ 20 رکعتیں، یہ اجماع ہونے کے بعد پھر اختلاف پیدا کیا ہے 20 سے کم، بعض لوگوں نے فتویٰ دیا کہ 20 سے کم، تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو جاتا ہے تو وہ قطعی چیز بن جاتی ہے، پھر اس میں اختلاف جائز نہیں ہوتا، کیونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، تو اس لیے آپ 20 رکعت تراویح پڑھا کریں، لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے تو روزہ بہرحال آپ کا ہو جائے گا، لیکن روزے کی اہمیت تراویح سے کروڑہ گنا زیادہ ہے، کیونکہ روزہ تو بہرحال اسلام کا ایک رکن ہے، ایسا نہ ہو کہ تراویح نہ پڑھنے سے روزہ بھی چھوڑ دیں آپ۔ روزے میں انجیکشن یا ڈرپ لگوانا، کیا روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ لگوا سکتے ہیں وغیرہ 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 بھی لکھا ہے انہوں نے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے سے یا مقعد کے راستے کوئی چیز باڈی میں داخل کی جائے، یعنی قضاء حاجت کے راستے سے، جیسے کوئی دوا وغیرہ داخل کی جاتی ہے، اس کے علاوہ مسام کے ذریعے، اسکن کے ذریعے اگر آپ کی باڈی میں کچھ جائے گا یا نسوں کے ذریعے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے آپ جب نہاتے ہیں تو پانی مسام کے ذریعے آپ کی اسکن میں مسام میں داخل ہوتا ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو ایسے ہی ڈرپ اگر کسی نے چڑھوا لی، انجیکشن لگوا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں انجیکشن لگانے سے یا ڈرپ لگانے سے روزہ لگنا بند ہو جاتا ہے، یعنی روزے کی شدت میں کمی آ جاتی ہے تو روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، تو دیکھیں وہ تو نہانے کے بعد بھی روزے کی شدت میں کمی ہوتی ہے، آپ اگر ایئر کنڈیشن روم میں آگے بیٹھ جائیں تو وہاں بھی روزے کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے، تو روزے کی شدت میں کمی پیدا کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، اللہ میاں نے ہمیں منع کیا کھانے پینے سے روزے میں، تو بس اللہ میاں کی پابندی ہی کو فالو کرنا چاہیے، کھانے پینے سے منع کیا ہے۔ اب اس سے جتنا روزہ اللہ لگانا چاہے لگ جائے، آپ خود سے اپنے آپ کو ٹینشنوں میں نہ ڈالیں، ایئر کنڈیشن روم میں اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے روزے میں تاکہ روزہ نہ لگے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ میاں نے تو نہیں کہا، کسی کو اے سی میسر نہیں ہے تو اس کو روزہ لگے گا، وہ بیچارہ دھوپ میں چل رہا ہے تو وہ اس کو ثواب زیادہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے، تو اس لیے روزے کی شدت میں کمی پیدا کر لینا نہانے سے، ٹھنڈے پانی سے نہانے سے یا ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھنے سے، یا بعض لوگ رمضان ٹھنڈے علاقوں میں جا کے گزارتے ہیں،
تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, روزہ ہو جاتا ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو اسی طرح روزے میں کوئی بیمار تھا, ڈرپ لگوا لی تو کوئی حرج نہیں ہے, بغیر بیماری کے بھی ڈرپ لگوا لی تو بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اس سے. لیکن ظاہر ہے کوئی پاگل ہی ہوگا جو بغیر بیماری کا ڈرپ لگوائے گا, ڈاکٹر خود بھی نہیں لگا کے دے گا اس کو. روزے میں بد نظری کرنا, کیا روزے کی حالت میں جان بوجھ کر بد نظری کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بد نظری کرنے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے, لیکن روزے کا ثواب اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ٹوٹنے کے قریب ہی ہو جاتا ہے وہ. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خواتین کو کہا کہ تمہارا روزہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو روزہ رکھا ہے. آپ نے ان کو حکم دیا, انہوں نے الٹی کی ہے تو گوشت کے لوتھڑے نکلے اس میں سے. آپ نے فرمایا تم نے کسی کی غیبت کی ہے. تو حالانکہ علماء کا اجماع ہے کہ غیبت کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن یہ کہ کیونکہ گناہ ہے نا, روزے میں اگر آپ غیبت کریں یہ گناہ ہے, تو گناہ کرنے سے روزے کا ثواب ایسے کم ہوتا ہے گویا وہ ٹوٹ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر اللہ نے دکھا دیا کہ بھئی دیکھو یہ تو ٹوٹ گیا, تم نے تو گوشت کھایا مردہ بھائی کا. تو بد نظری کرنا, بے حیائی کرنا, روزہ فلم دیکھ کے روزے گزارنا, یہ سب چیزیں روزے کے ثواب کو کم کر دیتی ہیں. البتہ روزے کا رکن باہر علیحدہ ہو جاتا ہے. رمضان کا جو روزہ تھا اگر نہ رکھتے تو اس کا جو گناہ تھا وہ تو بہت زیادہ تھا. پھر اس لیے روزے میں گناہوں سے بچنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے روزہ ڈھال ہے, انسان کو برائیوں سے روک لیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رب صائم لیس لهم فی الصیام الا الجوع ورب قائم لیس لهم فی القیام الا السحر, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. پورے الفاظ حدیث کے عربی میں مجھے یاد نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو تہجد میں سوائے نیند خراب کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو مطلب یہ کہ یہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے, تہجد پڑھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے. تو یہاں بھی علماء نے حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے کہ ان کو تہجد کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی, روزے کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی. بہرحال روزہ بہرحال ہو جائے گا, رکن ادا ہو جائے گا, لیکن روزے میں ثواب میں بہت کمی ہوگی. پرفیوم کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو روزے کا حکم, ایسا پرفیوم جس کا اثر ناک اور حلق میں محسوس ہوتا ہو, اسے روزے میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ محمد زید جدہ سے. جان بوجھ کر ناک میں پرفیوم ڈالنا یہ جائز نہیں ہے, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن آپ نے پرفیوم لگایا, نیت آپ کی سونگنے کی نہیں تھی کہ ناک کے اندر اس کے ذرات لے کے جائیں, لیکن چلے گئے, تو انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا. یہ ایسے ہی ہے جیسے گرد و غبار میں آپ اپنے کام سے جا رہے تھے, گرد و غبار پیٹ میں چلی گئی, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو ایسے ہی پرفیوم آپ نے لگایا اور پھر اس کا وہ خود بخود اس کے ذرات ناک میں چلے گئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن آپ باقاعدہ نیت کر کے پرفیوم کا اسپرے کریں گے اور اس کو سونگ کے ناک میں لے کے جائیں گے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. بہتر یہی ہے کہ ایسا, ویسے بھی الکوہلک پرفیوم جو ہے نا, یہ ان کی خوشبو سے انسان کو سکون نہیں ملتا, یہ خوب سمجھ لیں. یہ وقتی ایک وہ ہوتی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اس سے دماغ انسان کا بھاری ہوتا ہے. پتہ نہیں لوگ کیوں الکوہلک خوشبوئیں, جائز ہے لیکن الکوہلک خوشبوئیں جتنی بھی ہیں وہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ نان الکوہلک خوشبوؤں کا ذرا عادت تو ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں کتنا سکون ہے, کتنے دماغ معطر ہوتا ہے اس سے. قدرتی خوشبوئیں جتنے بھی ہیں, گلاب کی خوشبو, چنبیلی کی خوشبو, عود کی خوشبو, یہ سب نان الکوہلک ہیں. تو اللہ نے جتنی خوشبو, رات کی رانی دیکھ لیں, دن کا راجہ دیکھ لیں, جو خوشبوئیں چل رہی ہیں اللہ کی طرف سے خدا نے پیدا کی ہیں, آرگینک خوشبوئیں, ان میں کہیں بھی الکوہل نہیں ہوتی. یہ کتنی بھینی ہوتی ہیں, دماغ کتنا معطر ہو جاتا ہے ان سے. تو اس میں انگریز نے الکوہل ڈال کے اس کی وہ نیچر ہی تبدیل کر دی ہے. تو میرے سامنے تو کوئی الکوہلک خوشبو لگا کے بیٹھا ہو, میرا تو دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں پتہ نہیں لوگوں کو, خیر لوگوں کے اپنے اپنے ذوق ہوتے ہیں. تو جائز ناجائز کی میں بات نہیں کر رہا, جائز ہے, لیکن میرے مشورے پر آپ کبھی کچھ دن نان الکوہلک خوشبوئیں جو جس کو عطر کہا جاتا ہے وہ آپ ذرا استعمال کریں, مزہ نہ آئے پیسے واپس ہو. عرب زیادہ تر نان الکوہلک خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیں سعودی عرب آپ جاتے ہیں, ایسی بھینی بھینی معطر خوشبوئیں آتی ہیں. آپ کمرے میں عود کی دھونی دیں, آپ عود کی لکڑی جلائیں یا ایسے ہی کسی درخت کی لکڑی جلائیں, ایسا پیاری خوشبو آئے گی. اور آپ الکوہلک اسپرے کر دیں تو تھوڑا سا اچھا لگے گا, لیکن دماغ اس سے آپ کا بھاری ہونا شروع ہو جائے گا, چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کو, پتہ نہیں کتنے قسم کے مسائل ہوتے ہیں. روزے میں ذائقے والی مسواک کا حکم, کیا رمضان میں ہر قسم کی مسواک کی جا سکتی ہے؟ یعنی جو پلاسٹک میں پیک مسواک ہوتی ہے اس میں ذائقہ سا ہوتا ہے, اس سے روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ تاج رضا. جو سادہ مسواکیں ہیں وہ تو بالکل جائز, بلکہ نہ صرف جائز بلکہ سنت ہیں, ثواب ہے, تو ضرور کرنی چاہیے. لیکن یہ جو آج کل پلاسٹک میں پیک مسواکیں آ رہی ہیں اس میں لیمن کا پانی بھی ہوتا ہے, شاید کوئی کیمیکل بھی ہوتا ہوگا, واللہ عالم. تو پھر چونکہ اس کو لیمن میں باقاعدہ ڈبویا ہوا ہوتا ہے, اس پانی اس میں پیا ہوا ہوتا ہے, تو پھر اس میں روزے میں بہتر یہی ہے کہ وہ نہ کی جائے, کیونکہ کوئی بھی ذائقے والی چیز جو بھی مسواک کے علاوہ اگر اس میں کوئی ذائقہ شامل ہوگا تو وہ روزے میں استعمال کرنا ناپسندیدہ ہے, مکروہ ہے, کیونکہ اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ذائقہ آپ کے حلق میں نہ چلا جائے. مسواک کا ذائقہ جو اوریجنل مسواک جو اس کا اپنا ذائقہ ہے وہ تو اگر غلطی سے حلق میں چلا بھی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن اس کے علاوہ جو
آرٹیفیشل ذائقہ ہے جو باہر سے ڈالا گیا ہے وہ اگر حلق میں چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے روزے کی حالت میں ایسی مسواک سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے. روزے میں ٹوتھ پیسٹ کرنا. روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا ہے جبکہ وہ حلق سے نیچے نہ اترے؟ حنظلہ ضمیر چکوال سے. دیکھیں مسواک کرنا تو بالکل جائز ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے روزے میں آپ مسواک کیا کرتے تھے. ٹوتھ پیسٹ میں مسئلہ یہ ہے بذات خود ٹوتھ پیسٹ کرنا بھی جائز ہے, لیکن علماء منع اس لیے کرتے ہیں, اس کو مکروہ اس لیے قرار دیتے ہیں کہ اس میں اس بات کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ حلق میں چلا جائے, کیونکہ وہ ایک ٹیسٹ والی چیز ہے, جھاگ بنتا ہے. تو اس لیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں غرارہ کرنے سے منع کیا, غرارے کرنے سے. حالانکہ جب ہم غرارے کرتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ پانی حلق میں چلا جائے, اکثر نہیں جاتا, بلکہ آپ احتیاط کے ساتھ اگر غرارہ کریں گے تو پانی نہیں جاتا حلق میں, لیکن پھر بھی منع کیا. کیوں؟ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے, پانی کے حلق میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے علماء منع کرتے ہیں کہ بھئی آپ روزے میں ٹوتھ پیسٹ نہ کریں, کیونکہ اس کا جھاگ ہوتا ہے بہت زیادہ, اس میں ایک جو ہے وہ کوانٹٹی بھی اس کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو روکنا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے, اس کی چھینٹیں حلق کے اندر چلی جاتی ہیں, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو روزے کو بچانے کے لیے, ٹوٹنے سے بچانے کے لیے یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے روزے کی حالت میں, اور ضرورت بھی نہیں ہے. مسواک کریں, اس بہانے سے مسواک کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی. تو اب سحری کرنے کے بعد آپ ایک دفعہ برش کر لیں اور رات کو سونے سے پہلے کر لیں تو سارا دن ضرورت نہیں پڑتی, اور پھر درمیان میں مسواک کرتے رہیں تو مسواک کے بڑے فائدے ہیں. اور مسواک میں چونکہ سنت ہے اس لیے اگر غلطی سے مسواک کا ریشہ حلق میں چلا بھی جائے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا اس سے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. جان کر نہ کھائیں اس کی ڈنڈی, اگر غلطی سے چلی گئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. خون دینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ عدنان ظفر. نہ خون دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہ خون لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے, کچھ نہیں ہوتا اس سے. روزہ میں نسوار لگانا. روزے میں نسوار لگانا کیسا ہے؟ فضل خالق جدہ سے. شدید مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں نسوار کو روزے میں لگا لیتے ہیں, یہاں پر وہ کہتے ہیں ہم حلق میں نہیں لے کے جا رہے, نہ ذائقہ حلق میں جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں روزہ تو نہیں ٹوٹے گا, لیکن بہرحال مکروہ عمل اس لیے ہے کہ اس بات کا خطرہ بہرحال موجود ہے. تو اس لیے تمام علماء منع کرتے ہیں کہ روزے میں نسوار نہ لگایا کریں, ناپسندیدہ اور مکروہ ہونے کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے. پوری دنیا کے مسلمان رمضان اور عید ایک دن کر سکتے ہیں. چاند کے اختلاف مطالعے کا کہاں تک اعتبار ہے؟ ایک دوست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو سب ممالک کے مسلمانوں کو روزہ وغیرہ رکھنا چاہیے. محمد فہد نواز ڈیرہ اسماعیل خان سے. ایسا ہی ہونا چاہیے, لیکن یہ جب ہوگا جب پوری دنیا میں ایک خلافت ہوگی, ایک مسلمانوں کی حکومت ہوگی. پھر وہ ایک خلیفہ فیصلہ کرے گا کہ فلاں جگہ چاند نظر آ گیا ہے اور معتبر شہادتوں تک ہم سے اطلاع پہنچی ہے, لہذا پورے عالم اسلام میں کل روزہ ہوگا, پورے عالم اسلام میں کل عید ہوگی. اب چونکہ ایک خلیفہ نہیں ہے مسلمانوں کا, ایک گورنمنٹ نہیں ہے, تو پھر ہم شریعت نے حکم دیا ہے کہ جو جس خطے میں رہتا ہے وہاں کی حکومت کے فیصلے کا وہ پابند ہے. تو سعودی عرب میں سعودی گورنمنٹ کے فیصلے کے پابند ہیں آپ, پاکستان میں پاکستانی گورنمنٹ کے, ملیشیا میں ملیشیا کی گورنمنٹ کے فیصلے کے پابند ہیں. اور جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہاں مسلمانوں کو چاہیے کوئی کمیٹی بنائیں جو چاند دیکھنے کا اعتبار